عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور تمام گزشتہ لیکچر کو دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اپنا تحریری کام اور مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ آج میں ہم جماعت دہم کے مضمون اردو میں ہماری آنے والی نظم نمبر 3 نمود صبح کا مطالعہ کرنے جا رہی ہیں۔ نمود صبح صنف کے اعتبار سے مرثیہ ہے۔ مرثیہ عربی لفظ ہے جس کے معنی رونے کے ہیں۔ مرثیہ میں کسی مرنے والے کی مدح و توصیف، خوبیاں اور کارنامے نظم کی صورت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر واقعہ کربلا امام حسین کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی کہ مرثیہ نظم کی وہ صنف ہے کہ جس میں کسی کے مرنے پر آہ و بکا، گریہ اور دردناک منظر پیش کیا جاتا ہے، لیکن عموماً یہ صنف جو ہے واقعہ کربلا سے متعلق ہے، یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر لکھی جاتے ہیں۔ تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں کہ مرثیہ کے ہمارے پاس شاعر کون ہیں۔ آپ کی اردو کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 111 پر موجود میر ببر علی انیس مرثیہ نمود صبح کے شاعر ہیں، جن کی ولادت 1801 اور وفات 1874 ہے۔ تو تھوڑا سا اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ میر ببر علی انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ شاعری کا فن انہیں ورثے میں ملا۔ خاندانی روایات کے مطابق ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ زمانۂ طالب علمی میں انہیں معقولات اور لسانی مسائل سے گہری دلچسپی رہی۔ طبعاً خوش مزاج اور حاضر جواب انسان تھے۔ انیس کو شاعری ورثے میں ملی تھی کیونکہ آپ کے والد مستحسن خلیق اپنے زمانے کے مشہور مرثیہ گو تھے اور آپ کے دادا میر حسن مثنوی کی دنیا کے عظیم شخصیت تھے۔ میر انیس نے شاعری کا آغاز غزل سے کیا، لیکن ان کی وجہ شہرت مرثیہ نگاری ہے۔ وہ ایک پرگو اور قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے تشبیہات اور استعارات کا استعمال بڑی مہارت سے کیا۔ یہ تمام مطالعہ آپ نے ان کا کر لینا ہے۔ ان کی تصانیف میں کلیات میر انیس اور مراثی انیس شامل ہیں، اور ہمارے پاس جو مرثیے کا حصہ ہمارے پاس نظم کی صورت میں شامل ہے نمود صبح، وہ مراثی انیس سے ماخوذ ہے۔ تو چلیے چل کر مذکورہ اپنی نظم نمود صبح جو صنف کے اعتبار سے مرثیہ ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور وضاحت بھی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا بند ہے: طے کر چکا جو منزل شب کاروان صبح، ہونے لگا افق سے ہویدا نشان صبح، گردوں سے کوچ کرنے لگے اختران صبح، ہر سو ہوئی بلند صدائے اذان صبح، پنہا نظر سے روئے شب تار ہو گیا، عالم تمام مطلع انوار ہو گیا۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرثیہ میں اصل بیان کیا جاتا ہے واقعہ کربلا یا امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہاں کی منظر نگاری کی جا رہی ہے، اس میدان کی، میدان کربلا کی۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب صبح کا قافلہ، یعنی کہ صبح چلتے چلتے، جب رات کو چلتے چلتے صبح ہو گئی اور صبح نے اپنا سفر طے کر لیا، رات گزر گئی، ہونے لگا افق سے ہویدا نشان صبح۔ افق کہتے ہیں زمین اور آسمان جہاں پہ ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جو ان کا کنارہ ہوتا ہے، وہاں سے ظاہر ہونے لگا صبح کا منظر، یعنی کہ صبح ہونے کا جو نشان ہے وہاں سے ظاہر ہونے لگا۔ گردوں سے کوچ کرنے لگے اختران صبح، گردوں آسمان کو کہا جاتا ہے، کوچ کرنا روانہ ہو جانا، رخصت ہو جانا۔ اختران اختر کی جمع ہے، اختر ستارے کو کہتے ہیں۔ ہر سو ہوئی بلند صدائے اذان صبح، ہر جانب، ہر طرف جو ہے اذان صبح یعنی کہ فجر کی اذان کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ صبح
ہو چکی ہے، صبح کے نشان نمودار ہو چکے ہیں، آسمان سے ستارے رخصت ہو چکے ہیں، یعنی کہ یہ نشانی ہے صبح ہونے کی کہ آسمان سے ستارے غائب ہو جاتے ہیں اور صبح کی روشنی نمودار ہو جاتی ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ صبح فجر کی اذانوں کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ پنہا نظر سے روئے شب تار ہو گیا، پنہا چھپ جانا۔ روئے شب تار رات کی تاریکی کا چہرہ یا اندھیرے کا جو چہرہ تھا، یعنی جب صبح ہو گئی، صبح کے نشان واضح ہو گئے، صبح کی روشنی پھیل گئی، تو نظر سے رات کا جو اندھیرا تھا، چہرہ تھا، وہ چھپ چکا ہے۔ عالم تمام مطلع انوار ہو گیا کہ تمام دنیا پر سورج کی کرنیں اپنی روشنی پھیلا چکی ہیں۔ یوں گلشن فلک سے ستارے ہوئے رواں، چن لے چمن سے پھولوں کو جس طرح باغباں، آئی بہار میں گلے مہتاب پر خزاں، مرجھا کے گر گئے سمرو شاخے کہکشاں، دکھلائے طور باد سحر نے سموم کے، پس مردہ ہو کے رہ گئے غنچے نجوم کے۔ چونکہ میر انیس کو منظر نگاری اور تصویر کشی پر کمال حاصل ہے، تو وہ اصل مدعا پر آنے سے پہلے اس منظر کو بیان کر رہے ہیں، اس میدان کے منظر کو واضح کر رہے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ یوں گلشن فلک سے ستارے ہوئے رواں، کہتے ہیں کہ آسمان سے ستارے ایسے رواں ہو گئے، ایسے غائب ہو گئے، جیسے کہ ایک باغ سے کوئی مالی پھول کو چن لیتا ہے، یعنی کہ انہوں نے آسمان کو ایک باغ سے تشبیہ دی ہے۔ گلشن فلک یعنی کہ فلک آسمان کو کہتے ہیں، گلشن باغ کو کہتے ہیں، تو انہوں نے آسمان کو باغ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آسمان سے ستارے صبح کی روشنی ہوتے ہی اس طرح غائب ہو گئے، گویا معلوم ہوتا ہے کہ کسی باغ میں کسی مالی نے پھولوں کو نوچ لیا ہو، چن لیا ہو۔ آئی بہار میں گلے مہتاب پر خزاں، مرجھا کے گر گئے سمرو شاخے کہکشاں۔ بہار کا موسم ہے لیکن گلے مہتاب پر خزاں آ چکی ہے۔ گلے مہتاب اس پھول کو کہتے ہیں جو چاند کی چاندنی میں کھلتا ہے، مگر مہتاب کہتے ہیں چاند کو اور گل کہتے ہیں پھول کو، لیکن یہاں گلے مہتاب سے مراد چاند ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی صبح ہوئی ایسا لگتا ہے کہ گلے مہتاب پر خزاں آ گئی ہو، یعنی کہ چاند کی چاندنی مدھم پڑ چکی ہے۔ مرجھا کے گر گئے سمرو شاخے کہکشاں، کہکشاں ستاروں کی ایک طویل راستہ ہوتا ہے، ستاروں کا ایک جھرمٹ ہوتا ہے آسمان پر، تو وہ اس سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سب کچھ مرجھا چکا ہے کہ جس طرح ایک خزاں آتی ہے اور پھول اور پھل مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح جب صبح نمودار ہوئی ہے تو رات کی ظاہر کرنے والے جتنے بھی ستارے چاند تھے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مرجھا کے رہ گئے ہوں۔ دکھلائے طور باد سحر نے سموم کے، پس مردہ ہو کے رہ گئے غنچے نجوم کے۔ بہت دلفریب منظر بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا انداز اپنا لیا ہے، صبح کی ہوا تو ویسے بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، اس میں خنکی ہوتی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ صحرا کی ہوا جیسا اس نے، گرم ہوا جیسا اس نے کام دکھایا ہے۔ سموم کہتے ہیں گرم ہوا کو، لو جسے کہتے ہیں چلتی ہے جب گرمیوں میں۔ تو شاعر کا مقصد یہ ہے کہ جیسے گرم ہوا چلتی ہے اور سارے جو پودے اور پھل جو ہیں وہ مرجھا کے رہ جاتے ہیں، اسی طرح صبح ہوتے ہی جو ستاروں کا غنچہ تھا، ستاروں کا جو چمن تھا، ستاروں کا جو گلدستہ تھا، وہ بھی ایسے ہی مرجھا گیا جس طرح ایک گرم ہوا پھولوں کو مرجھا دیتی ہے۔ اگلے بند کی جانب چلتے ہیں۔ چھپنا وہ مہتاب کا وہ صبح کا ظہور، یاد خدا میں زمزمائے پردازی طیور، وہ رونق اور وہ سرد ہوا، وہ فضا وہ نور، خنکی ہو جس سے چشم کو اور قلب کو سرور، انسان زمیں پہ محو ملک آسمان پر، جاری تھا ذکر قدرت حق ہر زبان پر۔ پھر اسی طرح صبح کا حسین منظر بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ چاند چھپ چکا ہے اور صبح نمودار ہو چکی ہے، صبح کی کرنیں، سورج کی کرنیں ہر جگہ پھیل چکی ہیں۔ یاد خدا میں زمزمائے پردازی طیور،
کہ گیت گا رہے ہیں تمام پرندے، طیور طائر کی جمع ہے کہ تمام پرندے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ وہ رونق اور وہ سرد ہوا، وہ فضا، وہ نور ان کی ہو جس سے چشم کو اور قلب کو سرور۔ اور یہ تمام منظر اس قدر سہانا ہے، اس قدر دل فریب ہے کہ آنکھوں کو بھی ٹھنڈک اور دل کو سرور بخش رہا ہے۔ آنکھوں میں ٹھنڈک بس گئی ہے اور دل مطمئن ہو چکا ہے۔ انسان زمین پہ محب، ملک آسمان پر۔ انسان فجر کی اذانیں ہوتے ہی، صبح کی نمودار ہوتے ہی، انسان جو بھی آبادیوں میں آباد ہیں، شہروں میں آباد ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، نماز فجر ادا کر رہے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق آسمان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کر رہی ہے۔ اور یوں زمین و آسمان کی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وہ سرخی شفق کی ادھر چرخ پر بہار، بارور درخت وہ صحرا وہ سبزہ زار، شبنم کے وہ گلوں پہ گوہر ہائے آبدار، پھولوں سے سب بھرا ہوا دامان کوہسار، نافے کھلے ہوئے وہ گلوں کی شمیم کے، آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے۔ شاعر بہت خوبصورتی سے پھر صبح کا منظر بیان کرتے ہوئے، جو کہ صبح 10 محرم الحرام کی صبح ہے، جو میدان کربلا پر طلوع ہو رہی ہے، وہ سرخی شفق کی ادھر چرخ پر بہار، سرخی لالی شفق صبح اور شام کے وقت، یعنی کہ فجر، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت مشرق یا مغرب کی جانب جو سرخی نمودار ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے وہ سرخی شفق کی ادھر چرخ پر بہار۔ چرخ بھی آسمان ہی کو کہتے ہیں کہ آسمان پر یہ سرخ رنگ نے ایسا منظر بنا دیا ہے کہ جیسے آسمان پر بہار چھا گئی ہو، اور ہر طرف پھلدار پودے اور صحرا اور سبزہ زار بکھرے پڑے ہیں۔ شبنم کے وہ گلوں پہ گوہر ہائے آبدار، کہ شبنم کے جو قطرے، اوس کے جو قطرے ہیں وہ پھولوں پر یوں لگ رہے ہیں کہ جیسے چمکدار موتی ہوں۔ گوہر نایاب موتی کو کہتے ہیں، چمکدار موتی، یعنی کہ پھولوں پر پڑنے والی جو شبنم ہے، اوس کے قطرے ہیں، وہ یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے پھولوں کے اوپر چمکدار موتی بکھرے پڑے ہیں۔ پھولوں سے سب بھرا ہوا دامان کوہسار، کے پہاڑوں کے دامن میں، پہاڑوں کے کنارے پھول بکھرے ہوئے ہیں، نافے کھلے ہوئے وہ گلوں کی شمیم کے، آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے۔ نافے، یہاں پہ نافہ ایسی تھیلیوں کو کہتے ہیں جو ہرن کے پیٹ کے اوپر ایک تھیلی لگی ہوئی ہوتی ہے، جس میں اگر خون جم جاتا ہے تو وہ انتہائی خوشبودار مشک کا کام دیتا ہے۔ وہ انتہائی خوشبودار عطر ہے جو کہ ہرن کے ناف سے یا پیٹ سے حاصل کی جاتی ہے۔ تو نافے کھلے ہوئے وہ گلوں کی شمیم کے، پھولوں کی مہک ایسے معلوم ہوتی ہے کہ جیسے تھیلیاں کھل چکی ہوں خوشبو کی، اور سرد سرد جو جھونکے آ رہے ہیں، ہوا آ رہی ہے صبح کی۔ نسیم کہتے ہیں صبح کی چلنے والی ہوا کو۔ تھی دشت کربلا کی زمین رشک آسماں، تھا دور دور تک شب مہتاب کا سماں، چھٹکے ہوئے ستاروں کا ذروں پہ تھا گماں، نہر فرات بیچ میں تھی مثل کہکشاں، سرسبز جو درخت تھا وہ نخل طور تھا، صحرا کے ہر نہال کا سایہ بھی نور تھا۔ میدان کربلا کا منظر بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ دشت کربلا، یعنی کہ کربلا کے اس صحرا میں جو شہادت حاصل کرنے والے تھے حضرت امام حسین، اور جو اس زمین کو جو عظمت اور قدر و منزلت حاصل ہونے والی تھی، اس پر
پر تو آسمان بھی فخر کر رہا تھا، یعنی آسمان بلندی اور عروج کی عظمت کی علامت ہے، مگر جب زمین پر حضرت امام حسین کی شہادت، لیاقت اور بہادری دیکھی تو اس نے دشت کربلا یعنی کہ میدان کربلا کی زمین پر بھی فخر کیا تھا۔ دور دور تک شب مہتاب کا سما، دور دور تک اس طرح چاندنی پھیلی ہوئی تھی کہ چھٹکے ہوئے ستاروں کا ذروں پہ تھا گما، کہ جتنے بھی ذرے صحرا کے تھے وہ یوں معلوم ہوتے تھے جیسے کہ زمین پر ستارے بکھرے ہوئے ہوں۔ چھٹکے، بکھرنا، پھیلنا کسی چیز کا، تو ذروں پر ایسا گمان ہوتا تھا جیسے ستارے چمک رہے ہیں۔ نہر فرات بیچ میں تھی مثل کہکشاں۔ کہکشاں کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں، کہکشاں ستاروں کے جھرمٹ کو کہا جاتا ہے۔ نہر فرات عراق میں میدان کربلا کے کنارے واقع تھی، جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے وہاں پر خیمے نصب کیے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر اپنے خیمے نصب کیے، میدان کربلا میں جام شہادت نوش کی۔ سرسبز جو درخت تھا وہ نخل طور تھا، صحرا کے ہر نہال کا سایہ بھی نور تھا، کہ اس صحرا میں موجود ایک ایک درخت جو تھا وہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہو رہی ہو، وہ جیسے کہ کوہ طور کا ہی کوئی درخت ہو۔ طور آپ کو پتہ ہے، کوہ طور جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کلام ہوا تھا۔ صحرا کے ہر نہال کا سایہ بھی نور تھا، صحرا کا ہر پودا، نہال نئے پودے کو کہتے ہیں، ہر پودے کا سایہ ایسے تھا کہ جیسے دور دور تک روشنی اور نور بکھیر رہا ہو، یعنی کہ میدان کربلا کا مجموعی طور پر تمام کا تمام منظر انتہائی روحانی کیفیت پیدا کر رہا تھا، انتہائی پاکیزگی کی مثال تھا۔ یہ تمام نظم ہمارے پاس میراثی انیس سے ماخوذ تھی، جو کہ ان کا لکھا ہوا مرثیہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ تمام گزشتہ ویڈیو اور مذکورہ ویڈیو کا مطالعہ کریں گے آپ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے رجسٹر پر تحریری کام جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد آنے والی ویڈیو پر ہم تحریری کام کے حوالے سے بات کریں گے۔ شکریہ۔